انا جعلنا فی اعناقہم، بات پکی ہو چکی ہے۔ کیسے ہوئی ہے؟ کہا جب کوئی آدمی قسم کھا لے تو مجھے ماننا ہی نہیں، تو پھر ہم بھی ان کے لیے ایسے حالات بنا دیتے کہ جا دفع ہو، اب تجھے نصیب ہی نہیں ہوگا۔ اس کو یوں کہا انا جعلنا فی اعناقہم، بے شک ڈال دیا ہم نے ان کی گردنوں میں اغلالا، توقوں کو۔ توق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کبھی توق کو؟ نہیں دیکھا۔ توق ہوتا ہے وہ گائے کے گلے میں لکڑی ڈالتے ہیں، جب بھاگتی ہے تو اس کی ٹانگوں میں لگتی ہے، وہ تو یاد ہے نا؟ بس سمجھو اسی طرح کی ایک بڑی لکڑی ڈال دی گئی گلے میں، لیکن اگر وہ چھوٹی ہوگی تو چلو پھر بھی آدمی چلے گا، اور بہت بڑی ہو اور بڑی بھی اونچی، اور اس کی وجہ سے تھوڑی ایسے ہو جائے اوپر کو، اب بندہ نیچے کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ ہے تکبر، اکڑ۔ ان کو کتنا سمجھا، ہاں میرے سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا ہے؟ کہ اچھا یہ کل کا بچہ مجھے سمجھائے گا، میں اس کی بات مان لوں؟ یہ ہے تکبر۔ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا انا جعلنا فی اعناقہم، ہم نے ڈال دی ان کی گردنوں میں اغلالا، توق، فہی الی الاذقان، تو وہ توق پہنچ گئے ہیں الی الاذقان، ذقن کی جمع، ان کی ٹھوڑیوں تک، فہم مقمحون، تو ان کے سر اوپر کیے ہوئے ہیں۔ اب نیچے ہو ہی نہیں سکتا، توق یہاں تک پہنچا ہوا، اوپر کو دیکھ رہا ہے۔ اب ایسے آدمی کو پوچھیں چاچا راستہ کدھر جا رہا ہے؟ بھائی صاحب آگے نالی تو نہیں ہے، وہ نیچے دیکھتا ہی نہیں تو اس کو کہاں نالی نظر آئے گی؟ یہ سر اوپر کو اس طرح کرنا، اس کو اردو میں کہنے اوللہ ہونا، لیکن کم لوگوں نے اس طرح ترجمہ کیا۔ شیخ الہند کے ترجمے میں ہے ان کے سر اوللے جا رہے ہیں، فہم مقمحون، تو وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، سر تو اوپر کو ہے۔ اب چلو آدمی اوپر سارا ہے مگر تھوڑا سا آگے دیکھ لیتا ہے، فرمایا نہیں، آگے ان کے ایک دیوار کھڑی ہے، اور دیوار کیا ہے؟ وہی کہ میں کچھ نہیں جانتا مگر کسی کی مانتا بھی نہیں ہوں، ضد ہے نہیں مانوں گا۔ آگے بھی دیوار کھڑی ہے، وجعلنا من بین، اور بنا دی ہم نے من بین ایدیہم، ان کے آگے، سدن، ایک دیوار۔ بین ایدی کے لفظی معنی ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، مگر یاد رکھنا عربی میں یہ معنی نہیں ہوتے، صرف اتنا معنی ہوتا ہے آگے۔ ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی، ومن خلفہم سدا، اور پیچھے بھی دیوار کھڑی ہے۔ چلو پیچھے مڑ کر دیکھیں اور کہیں کہ چلو ہم پیچھے جاتے ہیں نا، سب کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ذرا دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ چنانچہ جب ان کو کہا گیا کہ تمہارے سب سے بڑے دادا پردادا جن کو تم مانتے ہو کون ہیں؟ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام۔ کہا تم کون ہو؟ کہا ہم ابراہیمی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ مکہ کے کافر اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، یعنی وہ کوئی خدا کے منکر نہیں تھے، کا ابراہیمی ہو۔ تو ان سے پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے کیوں نکالا گیا تھا؟ جواب دیا کہ مورتی پوجا کے خلاف تھے، اس لیے ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب زندہ نکلے تو وہاں سے پھر انہوں نے خود ہجرت کی اور وہ وہاں سے نکل کر آ گئے۔ تو کہا جب وہ خلاف تھے تو تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو بتایا ان کے بڑوں نے ان کو کیا سمجھایا، بھائی وہ ابراہیم تھے، وہ بڑے آدمی تھے، ان کے لیے ضروری نہیں تھا ان کی پوجا کرنا، مگر ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم براہ راست کیسے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان کو پوجتے ہیں، یہ پھر ہماری باتیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ بقول پنجابی کہتے ہیں میریاں تیرے اگے تیریاں رب اگے، ہم تم کو کہتے ہیں تم یہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار، فاغشیناہم، تو اوپر سے ان کے پردہ ڈال دیا گیا، فہم لا یبصرون، تو ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ابو جہل کیوں نہیں ایمان لایا؟ عتبہ اور شیبہ اور ولید اور عقبہ ابن معیط اور ابو لہب جیسے لوگ کیوں نہیں ایمان لائے؟ یہ بڑا سوال تھا۔ اگر قرآن سچی کتاب ہے اور یہ زندوں مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، ہلا دیتی ہے، ابو جہل جیسے لوگ کیوں نہیں ہلے؟ قرآن پاک نے پہلے ہی جواب دے دیا۔ اب یہ کہاں پہنچ گئے ہیں اس طرح کے لوگ؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ جو قسم کھا لیں کہ ہم کو قرآن نہیں ماننا ہے، ایسے لوگ جو قسم کھائیں کہ ٹھیک ہے یہ قرآن سچا ہے مگر ہمیں سچی کو نہیں ماننا ہے، قسم کھا لیں کہ ہمیں صحیح بات کو نہیں ماننا ہے، جب وہ قسم کھا لے تو اللہ ان کا محتاج نہیں ہے کہ ان کو زبردستی ہدایت دے، بلکہ اب ان کا حال یہ ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا قرآن ہو اور میرے پیارے تیری زبان ہو اور تو ان کو قرآن پڑھ کر کے سنائے، تب بھی ان کو قرآن سنائی نہیں دیتا ہے۔
असर ही नहीं होता है इनके ऊपर। एक मकाम पर कुरान पाक ने फरमाया ऐसा इनको लगता है जैसे इनको दूर से बुलाया जा रहा है, हालांकि सामने खड़े होकर इनको कुरान सुना रहे हैं, मगर इनको लगता है कि दूर से पढ़ा जा रहा है। और सूरह बनी इसराइल में फरमाया कि जब आप इनको कुरान सुनाते हैं आप और इनके बीच में कुछ ऐसे पर्दे आ जाते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, मगर आपका कुरान पढ़ना इन पर असर नहीं करता है। सवाउन अलैहिम व सवाउन अलैहिम, और बराबर है इन पर। अनज़रतहुम, लफ्ज़ी माना क्या आप उनको आगाह करें, लेकिन मुराद है आपका उनको आगाह करना। अम लम तुनज़िरहुम, या आप उनको आगाह न करें, यानी आपका उनको आगाह करना, उनको समझाना और न समझाना सवाउन अलैहिम, उन पर बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वहुम ला युमिनून, ये वो तबका है जो ईमान नहीं लाएगा। इस पर एक इश्काल होगा, क्या? कुरान ने कहा अला अक्सरिहिम, इनमें से अक्सर पर बात पक्की हो चुकी है, अक्सर पर, जिसका मतलब ये निकलना चाहिए कि अगर मक्का में 100 लोग थे तो कम से कम 55 वो होंगे कि जिन पर बात पक्की होगी उनको ईमान नसीब नहीं होगा। अलबत्ता कम से कम 45 को ईमान नसीब, भाई अक्सर करना है ना, अक्सरियत कैसे हो जाएगी, ज्यादा उधर रखेंगे। लेकिन जब हम ग्राउंड पर देखते हैं तो ज्यादा को ईमान नसीब हुआ या ज्यादा बेईमान रहे? ज्यादा को ईमान नसीब हुआ। आप गिन लीजिए कितने लोग हैं कायनात में, ऐसा इनकलाब कोई सोच सकता है? कितने लोग मारे गए दुश्मनों में से? ग़ज़वा-ए बद्र में सिर्फ 70 लोग, और ग़ज़वा-ए उहद में 37 लोग, और ग़ज़वा-ए खंदक के अंदर मान लें 10-12 लोग, और मक्का फतह होने के वक्त में 12 लोग, कुल मिला के 200-250 लोग नहीं होते हैं। और आज 200-250 लोग मर जाएं तो क्या बोलते हैं? हालात बिल्कुल पुरअमन हैं, चुटमुट घटनाएं हुई, बस चुटमुट छोटी मोटी बातें हुई हैं जिसमें 400-500 लोग मर गए हैं, बाकी हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं। 200-250 लोग पूरे नहीं होते हैं, उनके और इतना बड़ा इनकलाब आ गया और बाकी सबको दीन समझ में आ गया और सबको कुरान समझ में आ गया। तो अक्सर कहा था, अक्सर तो वो नहीं हुए। तो जवाब क्या है इसका? कुरान यही बताना चाहता है, हालात यही थे कि 55 बल्कि 60% लोग, बल्कि आप कहिए आगे बढ़ करके 80% लोग वो थे कि जो वाक़ियतन अंदर से मर चुके थे, लेकिन ये कुरान का कमाल था, उनको भी, उनमें से जिसकी आत्मा थोड़ी सी जिंदा थी उसको भी खींच करके कुरान ले आया। अलबत्ता जो बिल्कुल ही मुर्दा हो गए थे तो वो मियाँ मोहम्मद के बकौल जिस खेती दा कुछ नहीं रहा, कि सुक्का की हरिया, किस कम धूप जलावन वाली, किस कम बदल बरिया, वो तो बिल्कुल ही मुर्दा थे। वो अबू जहल, उत्बा, शैबा, वलीद, अबू लहाब, ये चंद लोग थे, वरना बाकी को खींच कर कुरान पाक ले आया। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्रा, और ये बातें उनको सुनाई जा रही थी, किस लिए? ताकि उनकी हिस्स जिंदा हो, उनको भी शौक पैदा हो कि यार हमको मुर्दा कहा जा रहा है, हम तो जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं। वो कहेंगे अच्छा मुर्दा कौन होता है? जो समझता नहीं है, चलो हम समझने की कोशिश करते हैं। चुनांचे यही वो बातें थी जिसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उनका ज़मीर टूटा, उनका दिल टूटा और उनकी सोच टूटी, और आखिर अल्लाह ने उनको अपना दीन नसीब किया। कुरान पाक ने बताया कुरान से किसको फायदा होता है? इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्रा, इन्नमा बेशक तुनज़िरु, आप आगाह कर सकते हैं इस कुरान के जरिए से, मन, उस शख्स को इत्तबअ ज़िक्रा जो नसीहत के पीछे चलता है, वख़शियर रहमान, और उसको आगाह करेंगे जो रहमान से डरता है। दो बातें हैं, कुरान से फायदा उसको होता है इत्तबा ज़िक्रा, जो अपनी सोच को, अपनी बात को, अपनी फहम को सरेंडर कर दे, जो कुरान कहेगा वो मानूंगा, सोच के ऊपर नहीं भाई, जो कुरान का हुक्म होगा वो मैं मानूंगा। पहली बात तो ये है। और जो कहे कि नहीं, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मानूंगा और जो अच्छा नहीं लगेगा मैं नहीं मानूंगा, इसको कुरान से भी हिदायत नसीब है। और आज भारी तादाद मुसलमानों की भी इसी तरह की है। तो आप कहें फिर वो मुसलमान कैसे हैं? लिस्ट के हैं, राशन कार्ड के हैं। वरना जो कहे कि कुछ कुरान को मैं मानता हूँ कुछ को नहीं मानता हूँ, तो वो मुसलमान रहेगा? अल्लाह अकबर।
قرآن سمجھ میں کس کو آئے گا؟ دو شرطیں ہیں بس. پہلی بات جو یہ مانے کہ مجھے نصیحت کے پیچھے چلنا ہے. نصیحت کیا ہے؟ قرآن. اس قرآن کے پیچھے چلنا ہے. اور دوسرے خشی الرحمن بالغیب، اللہ کو دیکھ نہیں رہا ہے لیکن ہر وقت میں اس طرح ڈرے کہ جس طرح گویا اللہ کو براہ راست وہ خود دیکھ رہا ہے. رات کی تنہائی میں ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھتا ہے، لیکن اس وقت میں بھی کوئی جھوٹی بات بولنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے گھبراتا ہے، بلکہ گندی بات کو دماغ میں لانے سے گھبراتا ہے، اس لیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے. فبشرہ بمغفرہ. جو اس طرح کے لوگ ہیں، قرآن کے پیچھے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، فبشرہ بمغفرہ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دیجئے بمغفرۃ، بخشش کی، واجر کریم، اور عزت والے اجر کی خوشخبری دیجئے. ان کو دو چیزیں ملیں گی، جو خطائیں اور لغزشیں ہو گئیں وہ سب معاف، اور دوسرا کیا ملے گا؟ عزت والی روزی، عزت والا اجر ملے گا. اور عزت والا سب سے بڑا اجر کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں جب بندہ پہنچے گا، ایک تو اس کی ساری خطائیں اس کے اعمال نامے سے مٹا دی جائیں گی، اور دوسرے اس کو جتنی نعمتیں دی جائیں گی کہا جائے گا کہ یہ تیرے کاموں کا تجھے بدلہ ملا. حالانکہ کسی کے کام کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ کسی آدمی کا دماغ خراب ہوگا، وہ کہے گا میں نے اتنی بڑی عبادت کی، وہاں مثال میں ہے کہ اس نے کئی 100 سال تک عبادت کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تجھے میں نے اپنے کرم سے معاف کر دیا. وہ کہے گا کمال ہو گیا، اتنے سال عبادت کی اب بھی کرم سے معاف کیا. تو کہا جائے گا کہ اس کو ذرا جہنم کے گرد گھما کر کے لے آؤ. جب اس کو پیاس لگے گی تو وہ کہے گا پانی پانی، تو فرشتے کہیں گے پانی تو یہاں ملتا نہیں، وہ تو جنت میں ملتا ہے. تو وہ کہے گا بھئی کسی طرح تو دے دو. کہا یہاں پانی قیمتاً ملتا ہے. کہا کتنی قیمت میں ملے گا؟ کہا اتنے 1000 سال کی عبادت کے بدلے میں. وہ کہے گا اتنے 1000 سال تو میرے پاس ہے عبادت. کہا ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں 1 گلاس مل گیا. جب 1 گلاس ملے گا واپس پہنچے گا، کہا کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ کہا کچھ بھی نہیں. تو کہا میں پہلے ہی کہہ رہا تھا نا اب تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو. کہا تیرے کرم کی امید ہے. تو کہا میں کہہ رہا تھا نا اپنے کرم سے معاف کر دیا تجھے. تو اللہ اپنے کرم سے جنت عطا کرے گا، لیکن بار بار قرآن پاک کہہ رہا ہے ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ ہے تمہارے کاموں کا بدلہ. تمہارے کام اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، تمہارے کام اللہ نے قبول کر لیے. یہ ان کی روزی کو عزت والی روزی بنایا جا رہا ہے، ان کے لیے اجر کریم ہے، عزت والا اجر ہے. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في كتاب امام مبين. اس رکوع کی آخری آیت ہے انا نحن نحيي الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. مطلب یہ اجر ملے گا، عزت والا اجر، مگر کہاں ملے گا؟ یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے، یہ پھل پانے کی جگہ نہیں. یہاں اجر نہیں ملے گا. یہاں نیکی کی وجہ سے اگر کچھ برکتیں مل جاتی ہیں تو یہ سمجھو نیکی کی تھوڑی سی برکت ہے، اصل میں اس کا اجر تو آخرت میں ملے گا. تو کب ملے گا؟ نحیی الموتى، ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، محشر لگے گا، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. وہاں جب جنت کا فیصلہ ہوگا تو سمجھ جانا کہ یہ اب اجر ملنے کا دور شروع ہو گیا ہے. انا نحن نحيي الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ونکتب، اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا وآثارهم، ہم لکھتے ہیں ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا. جب ہم مردوں کو زندہ کریں گے تو ان کا ریکارڈ کھلے گا، اور کیسا ریکارڈ ہوگا؟ جتنی نیکیاں اور جتنی برائیاں کر کے انہوں نے آگے بھیجی تھیں. گویا انسان جو کچھ کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ آگے بھیج رہا ہے، کھاتے میں جمع کرا رہا ہے. نیکی ہے تو وہ کھاتے میں جمع، اور برائی ہے تو وہ کھاتے میں جمع. ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا اس کو بھی ہم لکھتے جا رہے تھے. لیکن ایک بڑی اہم بات جس کو سمجھنا ہے، وآثارهم، اور ہم ان کے نشان قدم کو بھی لکھتے جا رہے تھے. چلو آسان ترجمہ اردو میں کرتا ہوں. اور ہم ان کے اثر کو بھی لکھتے جا رہے تھے، اثروں کو بھی لکھتے جا رہے تھے. یہ اثر کیا ہے؟ جب بھی کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، نیک بنتا ہے،
تو اس کی کچھ نیکیاں تو وہ ہیں جو اس کے ساتھ ہی مر جاتی ہیں، چلو غلط لفظ ہو گیا، اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ نفلیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے اور عبادتیں کرتا ہے، تو یہ دنیا سے گیا تو اس کی نیکیاں بھی چلی گئیں۔ لیکن کچھ ایسے نیک بھی ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو نیک بنایا، قرآن پاک پڑھایا، نیک طریقے سکھائے، کسی نے دوسروں کو بھی علم سکھایا، اس کے علم کا دور چل پڑا، کسی سے اللہ نے کوئی کتاب لکھوائی، وہ کتاب پڑھی جانے لگی اور پڑھی جاتی رہی، کسی نے کوئی مسجد بنائی اور اس میں لوگ نماز پڑھنے لگے اور پڑھتے رہے، اور کسی نے مدرسہ بنایا اور وہاں آ کر لوگوں نے علم حاصل کیا اور وہ سینکڑوں علاقوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، یہ بھی نیکی ہے، مگر یہ نیکی اس کے ساتھ مرتی نہیں ہے، یہ باقی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو یوں سمجھایا کہ انسان مرتا ہے اور اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے انسان ہیں وہ مر جاتے ہیں مگر عمل کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور آپ بھی اس مجلس میں سمجھیں کہ آپ کس کھاتے میں سے ان میں سے۔ فرمایا ایک وہ آدمی جس کے لیے اولاد نیک ہے اور اس کی دعا اس کے لیے یدعو لہ، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور دوسرا وہ آدمی جس نے علم کا کوئی سلسلہ چھوڑا پیچھے، اس کے شاگرد زندہ رہے، تو جب تک اس کے شاگرد رہیں گے تب تک اس کے عمل کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور تیسرے نمبر پر وہ آدمی جس نے کوئی ایسا خیر کا کام کیا جو صدقہ جاریہ بن گیا، مسجد بنا کر چلا گیا، مدرسہ بنا کر چلا گیا، کنواں کھود کر چلا گیا، باغ وقف کر کے چلا گیا، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی اس طرح کا کام کر لیا، کوئی سرائیں بنائی، کوئی مسافر خانہ بنا لیا، تو جب تک لوگ اس مسافر خانے میں ٹھہرتے رہیں گے تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کی نیکی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی کو یہاں فرمایا ہم لکھتے ہیں ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم، اور ہم لکھتے ہیں ان کے اثروں کو بھی، ان کے اثر کو بھی۔ یہ اثر کیا ہے؟ یہ جو پیچھے چھوڑا۔ اچھا، یہ نیکی کا مسئلہ ہے، تو گناہ کا بھی اسی طرح ہے۔ ایک آدمی نے شرک کیا تو شرک کر کے مر گیا، ٹھیک ہے، چوری کی، چوری کر کے مر گیا، ڈکیتی ڈالی، ظلم کیا، گالیاں دی اور پتہ نہیں کیا کیا بدماشیاں کی، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، قرآن کے سچا نہیں مانا، اللہ کے رسول کو نہیں مانا، یہ اس نے گناہ کیے، جب مر جائے گا تو اس کی سزا ملے گی، لیکن یہ گناہ اس کے ساتھ مر گئے۔ ایک دوسرا طبقہ ہوگا جن کے گناہوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، مسٹر کوئی سینما ہال کھول کر کے چلے گئے ہیں، کوئی اور شرک کا اڈا بنا کر کے چلے گئے، کوئی بھی شرک کا اڈا ہو، شرک کرنے کا، لوگ اس کے پیچھے شرک کرتے رہے، اور کوئی اس طرح گندا رواج ڈال گیا، شادی میں ناچنے کا رواج ڈالا، گانے کا رواج ڈالا، مرنے کے اوپر اور کوئی گندے گندے رواج ڈالے، جو اس طرح کے رواج ڈال کر کے چلا گیا، اس کے مرنے سے اس کا کام ختم نہیں ہوا، جب تک اس کے پیچھے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو اس کے کھاتے میں وہ بھی جمع ہوتا رہے گا۔ ما قدموا آثارہم، ہم لکھتے جا رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، وا آثارہم، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ اور میں اور آپ سب اپنے دل میں تلاش کریں کہ ہم نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا، کس کو چھوڑ کر کے گئے۔ بعض دفعہ دیکھیں گے شاید کچھ بھی نہ نظر آئے، لیکن کچھ نہ کچھ امید رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ نہ کر سکو، کم سے کم کسی کو نیکی کا راستہ بتا دو، کسی بے کلمے والے کو کوشش کرو کلمہ نصیب ہو جائے، کسی بے نمازی کو آپ کی محنت سے نماز نصیب ہو جائے، کوئی جھوٹا سچا ہو جائے، کوئی چور چوری چھوڑ دے، اور کوئی قرآن سے بھاگنے والا، جیسے قرآن کا نام آتا ہے بھاگتے ہیں، تو ایسا بھاگنے والا آپ کی محنت سے قرآن کی مجلس میں بیٹھ جائے تو جب تک وہ زندہ رہے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور مسجدیں اور مدرسے اور یہ سب کچھ نیکی کے کام ہیں، لیکن ایک کام ہمارے اسلاف کا پرانا ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا؟ مسافر خانے بنانا، سرائیں بنانا، یتیم خانے بنانا، وہ ہمارے دور میں کم ہو گیا، اس پر بھی ہم توجہ دیں، وہ بھی باقی رہنے والا کام۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز کو احصیناہ، ہم نے اس کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے، فی امام مبین، ایک واضح قسم کے امام میں۔ امام صاحب تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو آپ کے امام صاحب میں، اور امام بھی کون؟ کھلا امام، ہم نے اس میں جمع کر کے رکھا ہے۔ یہ امام کا کیا مطلب ہے یہاں؟
اچھی طرح سمجھیں، امام کا عربی میں کئی معنی ہیں. ایک خود قرآن پاک میں ایک جگہ پر امام کا معنی اعمال نامہ ہے، ایک جگہ پر امام کا معنی راستہ ہے، اور عام طور پر امام کا معنی کیا ہے؟ رہبر اور قائد. یہ بھی امام کے معنی فاقتلوا ائمۃ الکفر، وہاں امام کا معنی رہبر اور رہنما. اور ایک امام کا معنی ریکارڈ. ہم نے جمع کر کے رکھی ہیں یہ ساری باتیں فی امام مبین، ایک صاف صاف ریکارڈ میں. ریکارڈ تو ہے لیکن صاف ہونے کا مطلب کہ وہاں تلاش کرنا پڑے، یار اس نے چوری کی تھی وہ مل نہیں رہی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ساری کائنات کا حساب ہو جائے گا آدھے دن میں. آج کی زبان میں کتنے گھنٹے میں؟ 6 گھنٹے میں ساری کائنات کا حساب. یہ جلدی ہوگا، یہ تو قرآن میں سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. اور حدیث میں ہے کہ آدھے دن میں ساری کائنات کا حساب ہوگا. میں نے اسی کو کہا کتنے میں؟ 6 گھنٹے میں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، واضح کتاب میں ہے. بس جیسے کہا گیا اس کا جرم، وہ ایک دم ساری لسٹ سامنے. لسٹ ہی نہیں بلکہ جرم کرتا ہوا دکھائی دے گا اور نیکی کرتا ہوا دکھائی دے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز کو احصیناہ، ہم نے شمار کر رکھا ہے فی امام مبین، ایک واضح قسم کے ریکارڈ میں، ایک صاف صاف کتاب کے اندر، ایک صاف صاف ریکارڈ کے اندر، اور صاف صاف اعمال نامے میں. یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ. یہ ایک رکوع پورا ہو گیا اور ادھر 54 منٹ بھی ہو گئے، سمجھو 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. اب آپ بتائیے، مجھے لگتا ہے کچھ لوگ بیچارے تھک گئے، وہ کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھتے ہیں کبھی ادھر بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھتے ہیں کبھی ادھر بیٹھتے ہیں. اگرچہ ٹی وی کے سامنے تو 2-4 گھنٹے بھی بیٹھ سکتے ہیں اگر میچ چل رہا ہو، موبائل کے سامنے تو ساری رات بیٹھے رہیں. یہ توفیق کی کمزوری کی بات ہے، قرآن سے لگاؤ کی کمزوری کی بات ہے. ورنہ جب قرآن سے عشق ہو جائے گا تو پھر قرآن پڑھنے والوں کو پوچھو، ان کو تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی ہے. کتنا پڑھا، کھڑے کھڑے تھکتے ہی نہیں ہیں، ان کو سنتے ہوئے تھکاوٹ نہیں ہوتی، پڑھتے ہوئے نہیں ہوتی. لیکن ہمارا معدہ بھی کمزور ہے، جسم بھی کمزور ہے. اتنا ہی پڑھیں کہ آگے پڑھیں اور پڑھیں مگر کمزور ہیں. چلیے پھر میں تو سوچ رہا تھا بس کرتا ہوں، لیکن بھاری اکثریت کہتی ہے کہ باہر جا کر بھی غیبت کرنی ہے، جو تھوڑی بہت نیکی نصیب ہوئی وہ بھی ختم ہو جائے گی. فوراً کسی کی غیبت کریں گے، کوئی نہیں ملے گا تو کم سے کم کرونے کی غیبت تو ضرور کریں گے. تو اس لیے بیٹھیے گا. آگے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اور اس رکوع کے اندر میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں 3 داعی گئے قوم کے پاس اور لوگوں نے تینوں کو جھوٹا کہہ دیا. پہلے اللہ نے ایک کو بھیجا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، یا پہلے 2 کو بھیجا فَعَزَّزْنَاهَا بِثَالِثٍ، پھر تیسرے کے ذریعے سے ان کو اور طاقت پہنچائی. لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کی باتیں ہیں جو یہ سمجھا رہے ہیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ تینوں کو جھوٹا کہہ دیا. لیکن جھوٹا کہنے کا انداز اور نبیوں پر اعتراض کرنے کا انداز بالکل وہی تھا جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے کافروں کا تھا. تو قرآن پاک نے اس کو کس لیے دہرایا؟ ایمان والوں کو تسلی دینے کے لیے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے بھی یہی کہا جاتا رہا ہے. اور مکہ کے مشرکوں پر طنز اور طعنہ کرنے کے لیے کہ تم نے کوئی بڑا کمال نہیں کیا ہے، تم سے پرانے جاہل بھی یہی کہتے تھے. آج بہت ساری باتوں کو لوگ کہتے ہیں یار آپ لوگ پرانی باتیں دہراتے ہو. ارے پرانی باتیں دہراتے ہیں، آپ نے کون سی ترقی کی ہے؟ 1450 سال پہلے ابو جہل نے جو کچھ کہا آج کے جاہل بھی اس سے آگے بڑھ نہیں سکے، وہی کام کیا سب کا سب. میں ایک مثال دیتا ہوں. مکہ کے سارے مشرکین بیٹھے کہنے لگے کہ بھائی سب کچھ ہم نے کر لیا مگر قرآن کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے. قرآن کا مقابلہ نہ ہونے کا مطلب کہ قرآن کو سننے سے ہم اپنے آپ کو بھی نہیں روک سکتے ہیں.
بیوی بچوں کو چھوٹوں کو تو مسئلہ ہی نہیں، قرآن کو سننے سے ہم اپنے آپ کو بھی روک نہیں سکتے۔ رات کو قسمیں کھا کر کے سوئے سارے کے سارے کہ آج کوئی قرآن نہیں سنے گا، لیکن ہر ایک نے سوچا آج کوئی دوسرا تو نہیں جائے گا، اور سارے چلے گئے قرآن سننے کے لیے حرم میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنے کے لیے، تو ہم جا کر سنیں آج کیا پڑھتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی قرآن کے سننے سے روک، یہ تو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں یار امام نے اتنا لمبا کیوں پڑھ دیا، ورنہ اگر سمجھ میں آئے تو پھر یہ سونے نہیں دیتا ہے۔ آپ نے یہ قصہ بہت دفعہ پڑھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کر رہے تھے، ابن دغنہ نام کا ایک بندہ راستے میں ملا، اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیری قوم نے مجبور کیا نکلنے پر اس لیے جا رہا ہوں۔ کہا آپ جیسا آدمی مکہ سے چلا جائے گا پیچھے کون بچے گا؟ چلو میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور میں مکہ والوں کا مقابلہ کروں گا، کون آپ کو ستاتا ہے؟ وہ واپس آیا، مکہ کے سرداروں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی مکہ سے چلا گیا، پیچھے کیا بچے گا؟ تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم تو ابو بکر کو نہیں نکالنا چاہتے مگر یہ پنگا بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیا پنگا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف یہ ایک کام کر لیں تو ہماری طرف سے ان کو سیکورٹی ہے۔ کہا کیا کام کریں؟ کہا ایک تو گھر کے باہر نہ، ایک ہی کام، گھر کے باہر قرآن نہ پڑھیں، گھر کے اندر عبادت کریں جو مرضی کریں مگر باہر نہ پڑھیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں قرآن کے پیچھے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے اور ہماری عورتیں ان پر فریفتہ ہو جاتی ہیں، ان پر نہیں قرآن پر فریفتہ ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو بولو گھر کا دروازہ بند کر کے اندر پڑھتے رہیں جو مرضی پڑھیں۔ ابن دغنہ نے یہ معاہدہ کیا، واپس چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چند دن تک پڑھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صحن تو میرا صحن ہے نا، یہ تو کسی کے باپ کا نہیں، صحن سمجھے نا بیڑا، یہ تو میرا ہے، یہ کسی کا ہے نہیں۔ تو اپنے ہی بیڑے میں صحن میں پتھروں کا ایک تھڑا بنایا اور اس کے اوپر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے لگے۔ مکہ والے ابن دغنہ کے پاس گئے، ابن دغنہ بہت دور رہتا تھا، وہاں سے اس کو بلا کر کے لائے کہ ابو بکر شرط کے خلاف کر رہا ہے۔ کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا صحن میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا آج دیکھ لے کیا ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا جب ابو بکر قرآن پاک پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابو بکر بہت نرم دل تھے اور وہ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، تو جب وہ قرآن پڑھتے تھے ان کی آنکھوں سے برسات لگتی تھی، تو پھر مکہ کے مشرک بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ابن دغنہ نے دیکھا پوری گلی میں دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لوگ کھڑے ہیں۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا ابو بکر قرآن پڑھ رہے ہیں صحن میں، تو ہم وہ سن رہے ہیں۔ کہا دیکھ لیا نا کیا حشر ہے ان کا، قرآن ان کو کھینچتا تھا۔ سوال، اور وہ بیوی بچوں کا نام تھا، ورنہ اصل میں تو خود قرآن سے روکنے کی وہ خود طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن الٹے قسم کی باتیں کہتے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو تم سے پہلے نافرمان بھی یہی باتیں کہہ گئے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان کیجئے ایک مثال، اصحاب القریہ، ایک بستی والوں کی مثال، اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے تھے۔ یہ بستی کون سی تھی اور یہ بھیجے ہوئے کون لوگ تھے آج تک معلوم نہیں، اور معلوم ہونے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے طے کرنے کی کوشش کی فلاں بستی ہو سکتی ہے، فلاں بستی ہو سکتی ہے، لیکن تلاش کرنے سے کوئی فائدہ بھی۔ یہ داعی تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی تھے، اکثر کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے، صرف دین کے داعی تھے۔ داعی کا مطلب دعوت دیتے تھے، لیکن یہ نبی نہیں تھے۔ لیکن قرآن کا انداز ہے المرسلون، اور یہ انداز رسولوں کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، رسول ہی تھے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، یاد کرو اس وقت کو، ارسلنا الیہم، جب ہم نے بھیجا ان کی طرف اثنین، دو رسولوں کو، یا تو دونوں اکٹھے آئے یا پہلے ایک آئے اور اس کے بعد دوسرے آئے۔ فکذبوہما،
تو لوگوں نے ان دونوں کو کہہ دیا تم جھوٹے ہو، بالکل غلط، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، آخرت و آخرت کچھ نہیں، جنت جہنم کچھ نہیں، نہ خدا کی توحید، نہ خدا کی کتاب، نہ خدا کے نبی، سب کا انکار کیا۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے طاقت عطا کی تیسرے کے ذریعے سے، عززنا ہم نے مضبوط کیا تیسرے کے ذریعے سے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون، تینوں نے مل کر کہا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف مرسلون، بھیجے ہوئے ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں بھائی، رسول ہیں اللہ کے، اللہ نے پیغام دے کر ہم کو بھیجا ہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بڑی اہم بات، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جب بھی کوئی نبی آئے اور انہوں نے آ کر کے لوگوں کو خدا کی توحید کی دعوت دی، لوگوں نے ایک ہی جواب دیا، تو نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا ہوں؟ کہا تو بشر ہے، جو بشر ہے وہ نبی کیسے ہو جائے گا؟ اور بشر کا مطلب خود قرآن پاک نے 4 باتیں بیان کی، کھاتے ہو، پیتے ہو، بازار جاتے ہو، شادی کرتے ہو اور تمہارے بچے ہیں، یہ 4 باتیں ہیں، اس کی وجہ سے کہتے تھے تم بشر ہو۔ جب تم بشر ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، شادی کرتے ہو، بازار جاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تو تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ تو ہمارے بھی کام ہیں۔ ایک بشر کا معنی وہ ہمارے محاورے میں ہے، گنہگار، سیاکار، بدکار، عربی میں وہ معنی بشر کا، عربی میں بشر کے معنی انسان۔ تو انسان کیا کام کرتا ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، بازار جاتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کی بیوی ہوتی ہے۔ کہا تم تو بشر ہو، اور یہی بات مکہ کے کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ سورہ فرقان میں گزر گیا، کہتے تھے مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازار جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازار جاتے ہیں، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور ان کی اولاد ہے اور ان کے بیوی بچے ہیں، ایسا آدمی رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول کون ہو سکتا ہے؟ کہا جو نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ شادی نہ بیاہ، جنگلوں میں پھرتا ہو، غاروں میں رہتا ہو، پانی پر مسلح ڈال کر نمازیں پڑھتا ہو، وہ رسول ہو سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام نے جواب دیا کہ نہیں، ہم بے شک انسان ہیں، اور انسانوں ہی کو اللہ نے رسول بنانا ہے، اس لیے کہ جو انسانی معاشرے میں نہیں رہے گا وہ انسانوں کو سدھارے گا کیسے؟ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں، کافروں کے دماغ میں یہ بات آئی کہاں سے تھی؟ یہ شیطان نے بڑی محنت کر کے داخل کی تھی کہ ایسا آدمی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج بھی اگر اس طرح کا کوئی انسان ہو جو نیکیاں کرتا ہو اور کھاتا ہو اور پیتا ہو اور بازار جاتا ہو، مثلا تجارت کرتا ہے، اس کی دکان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر اور اللہ کے حقوق ادا کرنے والا، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا، سچ بولنے والا، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس سے اوپر ہے کوئی درجہ؟ بولو نا۔ اگر ہم کہیں کہ فلاں تاجر نماز پڑھتا ہے، ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے اور سچ بولتا ہے، اس دور کا کوئی پوچھے اور اس علاقے کا سب سے بڑا ولی کون ہے، میں کہوں فلاں آدمی ہے، وہ تو کوئی مانے گا اس کو ولی؟ بولیے نا۔ لوگ کہیں جائیں گے دوڑ کر کے سب کہ یہ ولی ہے، جب دیکھیں گے ارے یار یہ تو فلانا چاچا، یہ کہاں ولی ہے، یہ تو فلانا بزرگ ہے، یہ کہاں ولی ہو سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہم کہیں کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک مشٹنڈا بیٹھا ہے اور ہے بھی پورا ننگا اور بس شہر میں کبھی آتا ہی نہیں، مانیں گے لوگ ولی کے نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ یہ شیطان نے ذہن بنایا ہے کہ بزرگ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے، مگر لوگ اس کو بزرگ نہیں مانیں گے۔ اگر کہا جائے بھائی فلاں بزرگ ہے، سچ بولتا ہے، پورا تولتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، فرض پر عمل کرتا ہے، حلال کی روٹی کھاتا ہے، کوئی مانے گا اس کو؟ نہیں مانے گا۔ ایک مزدور آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ
پیچھے کھینچ لیا، کہا میرے ہاتھ تو گرد سے اٹے ہوئے ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے مسافہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ناولنی یدک، اپنا ہاتھ مجھے دو میں، اور ان کے ہاتھوں کو جب اس نے ہاتھ دیے آپ نے چوم لیے ان کے ہاتھ، اور فرمایا تمہارے ہاتھ تو اللہ کے یہاں اس طرح کے پسندیدہ ہیں جس طرح اللہ کے راستے میں صرف اللہ کے لیے جہاد کرنے والوں کے ہاتھ اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے مزدور کو آج کے دور میں کوئی ولی مانے گا؟ ہنس ہنس کے لوگ زمین پر گریں گے، یار یہ ولی ہے، مزدور ہے بیچارہ، یہ کہاں سے ولی بن گیا ہے؟ لیکن ان کو ولی مانیں گے مفت خورے کو، کچھ نہ کھاتا ہو، یوں ہی پھرتا ہو، گالیاں دیتا ہو، گندی باتیں بکتا ہو، یہ پکا ولی ہے جناب، اس کی کیا بات ہے؟ ان انتم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم نہیں ہو مگر بشر ہو مثلنا، ہمارے جیسے۔ وما انزل الرحمن، اور جو تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، جھوٹ بات ہے۔ ما انزل الرحمن، نہیں اتارا رحمان نے من شیء، کچھ بھی۔ ارے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پر وحی اترتی ہے، کہا ان انتم الا تکذبون، تم نہیں ہو مگر جھوٹ بولتے ہو، جھوٹی باتیں کرتے ہو، کوئی وحی شیء نہیں آتی ہے۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، جب انہوں نے کہا تم بالکل جھوٹے ہو تو نبیوں نے کہا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں، اور یہ بالکل وہی جو ہمارے ماوے نا، رب گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ اور ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، ورنہ اوپر انہوں نے تھوڑا سخت الفاظ میں نہیں کہا تھا، عام الفاظ میں کہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون، نیچے انہوں نے کہا بالکل تم جھوٹے ہو، تو انہوں نے بھی تاکید سے کہا انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف ضرور بالضرور مرسلون، بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، اگر تم مان جاؤ تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں مانتے ہو تو ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں ہے، اور ڈنڈے سے کبھی کائنات میں کوئی مانا بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس ظالم نے پھیلا دیا کہ تلوار سے لوگوں کو بنوا دیا، تلوار سے کوئی مانتا ہے؟ مانتا نہیں ہے آدمی تلوار سے کبھی بھی۔ انبیاء کرام کا کام منوانا نہیں، کہنا ہے، پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہمارے ذمے الا البلاغ المبین، مگر کھلم کھلا پہنچا دینا۔ یہی وہ آیت ہے جو عام طور پر تقریر کرنے والا بات پہنچاتا ہے اور آخر میں کیا کہتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔